نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ تعالیٰ دی حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کہ اللہ رب العالمین کما حق ہو ایدے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے اسلامی سال دا ساتواں مہینہ جنوں رجب دے نام تے پکاریا جاندا ہے۔ یہ مہینہ جڑے حرمت والے 4 مہینے نے انہاں وچوں ایک یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ایدی عزت ایدا احترام کرنا ہر مسلمان تے ضروری ہے، واجب ہے۔ کئی لوگ ایسے نے جنہوں اس بات دا علم ہی نہیں کہ اے مہینہ حرمت والا ہے، اور کئی لوگاں نے اس مہینے دے اندر بدعات نو عام کیتا ہے، اس مہینے دی فضیلت نو بڑا چڑھا کے بیان کیتا ہے کہ اے دی اندر روزے رکھو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اے دی اندر عبادات کرو بہت بڑا ثواب ہے۔ من گڑت کئی روایات ساڑھے موجودہ دور دے
علماء کرام بیان کرتے ہیں، جب کہ انہاں دا تعلق کتب احادیث دے نال نہیں۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینیاں جو ایک مہینہ ہے، صرف یہ فضیلت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک دے اندر سورہ توبہ دے اندر 10ویں پارے دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العالمین دے نزدیک، اللہ رب العالمین دے ہاں مہینیاں دی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ دی کتاب اندر یعنی لوح محفوظ اندر، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے ان مہینیاں دی گنتی میں اس دن تو 12 رکھی ہے جس دن تو میں زمین و آسمان دی تخلیق فرمائی ہے۔ جس دن تو میں زمین و آسمان بنایا تخلیق فرمایا، اس دن تو مہینہ دی تعداد 12 ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالحجہ۔ اے 12 مہینے نے جڑے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اندر جنہ دی تعداد مقرر کی تھی، اور فرمایا منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینیاں وچوں اللہ رب العالمین فرماندے نے 4 مہینے حرمت والے نے۔ قرآن کے اندر صرف اتنا ذکر ہے کہ 4 مہینے حرمت والے نے، اور اس آیت دی تفسیر اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے مہینے دی تعداد 12 مقرر کی تھی ہے۔ فرمایا کہ مہینے 12 نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ان 12 مہینیاں جو 4 مہینے حرمت والے نے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے نے، انہاں دی عزت، انہاں دا احترام کرنا ہر مسلمان تے ضروری فرض ہے۔ انہاں مہینیاں دے اندر قتال نہیں کرنی، انہاں مہینیاں دے اندر کفار دے نال جہاد نہیں کرنا، انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ رب العالمین دیا نافرمانیاں نہیں کرنیاں، اللہ رب العالمین دیا نافرمانیاں تو بچ کے رہنا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی
ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سوال کرتے نے یسألونک عن القتال، اللہ دے محبوب پیغمبر دسو انہاں مہینیاں دے اندر، حرمت والے مہینیاں دے اندر قتال کرنا کیسا ہے؟ انہاں دے اندر قتال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک دی ذات نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما دینے قل فیہما قتال کبیر، اللہ رب العالمین فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دو ان مہینیاں دے اندر قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ انہاں دے اندر جہاد کرنا بھی کفار دے نال جائز نہیں۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فوجی دستہ ایک علاقے دی طرف جا رہے نے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کافراں دا ایک بندہ قتل کر دیتا اور کچھ لوگ اپنی قید دے اندر کر لے۔ اے کفار کہندے نے اے مسلمان کیسے نے، انہاں نوں حرمت والے مہینیاں دا بھی علم نہیں۔ صحابہ نوں علم نہیں سی کہ رجب دا مہینہ شروع ہو چکا ہے، صحابہ نوں اس بات دا علم نہیں سی کہ حرمت والا مہینہ ہے، ذہن دے اندر نہیں۔ اس موقع تے اللہ پاک نے ایک قرآن دی آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے کولوں میرے صحابہ لوگ سوال کر دینے کیا اس مہینے دے اندر قتال کرنا جائز یا نہیں، اے میرے پیغمبر تسی انہاں نوں کہہ دیو اس حرمت والے مہینے دے اندر قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت دی اندر بھی اے جڑے 4 حرمت والے مہینے نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اے جڑا مہینہ گزر رہا ہے انہاں مہینیاں دی کفار بھی زمانہ جاہلیت اندر انہاں دا احترام کر دے، عزت کر دے، انہاں دی برتری نو سمجھ دے۔ اج مسلمان ہوں دے ناتے نال کئیاں لوگاں نو پتہ ہی نہیں کہ اے مہینہ حرمت والا ہے، اور کئی ساڈے نام نہار علماء اس مہینے دی بہت زیادہ فضیلت بڑا چڑھا کے بیان کر دے نے جدا حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن دے نال تعلق ہے۔ اس مہینے دی فضیلت صرف یہی ہے کہ 4 حرمت والے مہینے جو ایک مہینہ ہے، اس تو علاوہ کوئی اور اس مہینے دی فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان نہیں کی تھی۔ کئی لوگ آندے نے کہ اس مہینے دی اندر، اس مہینے دی پہلی جمعرات دی اندر صلاۃ الرغائب 12 رکعت نماز پڑھی جائے۔ کئی آندے نے کہ یہ مہینہ عمرہ ادا کرن دا مہینہ ہے، کئی آندے نے کہ رجب دی 22 تاریخ نو کنڈے بھرے جان، اور کئی کہندے نے کہ اس مہینے دی اندر عمرہ کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ کئی ایسے لوگ اعمال بیان کردے نے جنہ دی بہت بڑی فضیلت علماء بیان کردے نے کہ 27 رجب رات نو قیام کیتا جائے اور صبح دا روزہ رکھیا جائے، یہ دی بہت بڑی فضیلت ہے، جبکہ انہاں باتاں دا قرآن حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساریاں من گڑت باتاں نے، انہاں دا کوئی احادیث دے نال قرآن دے نال تعلق نہیں۔ اس مہینے دی صرف فضیلت اے وے کہ اے حرمت والے 4 مہینیاں وچ ایک مہینہ ہے۔ صرف اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام دسیا ہے کہ اس مہینے دا اے مقامی حرمت والے 4 مہینیاں وچ ایک مہینہ اے وے
رجب جڑا حرمت والا ہے، اس تو علاوہ یہ اور کوئی بھی کتب احادیث اندر قرآن اندر کوئی بھی یہ اور شان نہیں بیان کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جہلیت دے اندر لا فرا ولا عتیرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام دے اندر نہ عتیرا جائے دے نہ فارا جائے دے۔ فارا اس اونٹنی دے بچے نو کیا جاندہ ہے جیڑی اونٹنی اپنے پہلے بچے نو جنم دے وے۔ زمانہ جہلیت دی اندر جیڑی اونٹنی اپنا پہلا بچہ جنم دیندی سی، مشرکین زمانہ جہلیت دی اندر بتاں دے نام اس جانور نو اونٹنی دے بچے نو ذبح کر دے سن۔ اینو فرا کیا جاندہ ہے عربی زبان دی اندر۔ اور عتیرہ اس مہینے دے اندر زمانہ جہلیت دے اندر کافر اس مہینے دے اندر بتاں دے نام ایک خاص قربانی کر دے سن۔ نبی پاک علیہ السلام آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے دین اسلام دے اندر نہ فرا ہے نہ عتیرہ ہے، یعنی نہ اونٹ دا جڑا پہلا بچہ ہے انہوں ذبح کر کے غیر اللہ دے نام تے غیر اللہ دی قبراں تے ذبح کر کے انہوں لوکاں دے اندر تقسیم کرنا، اور خاص کر اس رجب دے مہینے دے اندر ایک قربانی کر کے کسی جانور دی انہوں غیر اللہ دے نام تے منسوب کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے ساڑھے دین اسلام دے اندر جائز نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ رجب حرمت والا ہے، یہ دی عزت کرنی ہے، یہ دا احترام کرنا ہے۔ کئی لوگوں نے اس مہینے دی بڑی فضیلت بیان کی تھی کہ اس مہینے دے اندر روزے رکھو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پہلا عمل اج دے نام نہار علماء جنہاں کوئی علم نہیں قرآن حدیث دا، جاہل قسم دے علماء وہ کہندے نے کہ اس مہینے دے اندر جڑا پہلا کام کرنا ہے وہ روزے نے، کہ بندہ روزے رکھے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس مہینے دے اندر روزے رکھنا نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں، آپ تو یہ عمل ثابت نہیں، لیکن من گڑت ضعیف روایات بیان کر کے لوگوں اس مہینے دی طرف ترغیب دلاندے نے کہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے روزے رکھو۔ ایک روایت بیان کی تھی جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب کہ روایت صحیح نہیں، نبی پاک دی حدیث نہیں، من گڑت واقعہ ہے، بیان کیتا جاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ دا مہینہ اور شعبان جڑا اس تو بعد آن والا ہے یہ میرا مہینہ اور رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ یہ روایت لوگوں کے سامنے بیان کی تھی جاندی ہے، اس مہینے دی فضیلت نو بڑا چڑھا کے بیان کیتا جاندہ ہے، جبکہ یہ من گڑت روایت ہے، یہ دا کوئی دین دے نال تعلق نہیں۔ اور دوسری روایت بیان کی تھی جاندی ہے کہ رجب دا مہینہ توبہ دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دی توبہ نو قبول کر لیندے نے۔ اور یہ بھی بیان کیتا جاندہ ہے کہ جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر نیکیاں کرتا ہے اللہ دگنا اجر عطا کر دیندے نے، جبکہ اس من گڑت روایت دا قرآن و حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں، نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں۔ اور ایک روایت بیان کی تھی جاندی ہے کہ جنت دے اندر ایک رجب نہر ہے، یعنی ایک نہر دا نام ہے رجب، جڑا بندہ اس مہینے دے اندر کثرت دے نال روزے رکھے گا اس بندے نو قیامت والے دن رجب نہر دے وچوں پانی عطا کیتا جائے گا۔ یہ بھی روایت بیان کیتی جاندی ہے، جبکہ اس روایت دا تعلق نبی پاک علیہ السلام دے نال نہیں، نہ دا وجود قرآن اندر ہے اور نہ احادیث دے اندر اس روایت دا وجود ملتا ہے، یہ من گڑت روایت ہے۔ اور ایک روایت یہ بیان کیتی جاندی ہے کہ جڑا بندہ اس مہینے دے اندر روزے کثرت دے نال رکھدا ہے، ہر فرشتہ اس بندے واسطے مغفرت بخشش دیاں دعاواں کردا ہے، جبکہ یہ بھی روایت من گڑتے جدا قرآن حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور ایک روایت بیان کی تھی جاندی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان تو بعد اگر اکثر زیادہ تر روزے رکھ دے، رجب دے رکھ دے اور ماہ شعبان دے رکھ دے، لیکن یہ بھی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں، یہ بھی روایت بن گڑتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان تو بعد اگر اکثر روزے رکھ دے تے ماہ شعبان دے رکھ دے، جیڑی آمد اگو شروع ہون والی ہے چند دنوں تو بعد، یعنی کہ اس رجب تو بعد جڑا مہینہ شروع ہونا ہے، اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان تو بعد اس مہینے دے اندر کثرت دے نال روزے رکھ دے، جبکہ اس روایت دے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رجب دے اور شعبان دے روزے رکھ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے دے اندر روزے نہیں سن رکھ دے۔ ہاں جڑا بندہ ہر مہینے دے اندر ایام 20 دے، چند دی 13، 14 اور 15 دا روزہ رکھ دے، سوموار اور جمعہ رات دا روزہ رکھ دے، وہ دی پورے سال دی ایک روٹین ہے، وہ اگر یہ روزے رکھنا چاہے تو وہ دے واسطے کوئی قباحت والی بات نہیں، وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس مہینے دے اندر خاص روزے رکھنا کہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ یہ بھی روایت بیان کی تھی جاندی ہے کہ جڑا بندہ حرمت والے 4 مہینے دے اندر جمعرات دا، جمعہ دا، ہفتہ دا 3 روزے رکھ دے، انہوں اللہ رب العالمین 900 سال عبادت دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اے روایت بیان کی جاندی ہے۔ چند دن دے بعد تسی علماء کولوں جڑے نام نہار علماء نے، علماء دے کولوں تسی سنو گے اس مہینے دی جڑی ہے حرمت بیان کی جاندی ہے کہ اس مہینے دے اندر روزے رکھنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس مہینے دے اندر کثرت دے نال روزے رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں۔ اور دوسرا عمل جڑے لوگ اس مہینے دے اندر عمل کردے نے، دوسرا عمل وہ اے وے کہ جمعرات دا روزہ رکھنا اور جمعرات نو جمعہ دا قیام کرنا، 12 رکعات نفل پڑھنا، اور 12 رکعات نفل پڑھنا سورۃ فاتحہ تو بعد ہر رکعت دے اندر بندہ 3 دفعہ سورۃ القدر پڑھے اور 12 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، اور اس تو بعد 70 دفعہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پڑھے، پھر سجدہ کرے، سجدے دے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ دعا پڑھے، اور پھر سجدے تو سارا اٹھا کے یہ دعا پڑھے، اللہم رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم فإنک انت الاعز الاعظم، یہ دعا پڑھے۔ اور فرمایا کہ پھر دوسرے سجدے دے اندر پہلی سجدے والی دعا پڑھے، اور پھر جیڑی بندہ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے بندے دی دعا نو قبول کرے گا۔ یہ بیان کیتی جاندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بات 12 رکعات پڑھنا ثابت نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان بوجھ کے ایسی بات منسوب کردا ہے، فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور جڑی بات میں نہیں کہی کہ کہندا ہے کہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، فرمایا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ بندہ جہنمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھو تک فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے مہینہ رجب دا حرمت والا ہے، اے دی فضیلت صرف اینی ہے کہ حرمت والے جڑے 4 مہینے نے انہاں وچوں ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اس رجب دے مہینے دے اندر بعد لوگ آندے نے
کہ عمرہ کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے، یہ اندر عمرہ کرنا چاہیے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے جڑا بندہ اس رجب دے مہینے دے اندر عمرہ کرتا ہے، جب کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات ثابت نہیں۔ اور تیسرا جڑا عمل کیتا جاتا ہے، اس مہینے دے اندر کنڈے بھرے جاندے نے امام جعفر صادق دے نام تے، کہ جیڑا بھی بندہ اس مہینے دے اندر کنڈے بھرے گا، برتن لے کے انہیں دے اندر کوئی شرینی رکھ کے لوگوں دے اندر تقسیم کرے گا، جیڑا بھی فاتحہ پڑھ کے جیڑی بھی دعا کرے گا امام جعفر دا نام لے کے، وہ دی ہر مشکل اللہ رب العالمین آسان کر دے گا۔ اس مہینے دی 22 تاریخ نو، چاند دی 22 تاریخ نو لوگوں دے اندر کنڈے تقسیم کیتے جاندے نے، اور یہ کئی جگہ تے یہ بہت رسم عام ہے، جبکہ یہ کوئی قرآن حدیث دے نال تعلق نہیں۔ اصل دے اندر 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی ہے، جڑے شیعہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دی خوشی مناندے ہویا اے انہاں 22 رجب کنڈیاں والی رسم جڑی انہاں ایجاد کی تھی۔ وہ اس دن انہاں دی جنتریاں تے دیکھو یہ لکھیا ہوندا ہے کہ 22 رجب جڑی ہے امیر معاویہ دی وفات دا دن ہے، وہ اس دن نو خوشی دا دن مناندے نے۔ ساڈے کئی مسلمان کھان پین واسطے انہاں دے اندر داخل ہو جاندے نے، جی اللہ دا نام لے کے کھا لو، اے دے اندر کیڑی حرج والی بات ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جدا قرآن حدیث دے اندر کوئی وجود نہیں، ایسا عمل بندہ جڑا کرتا ہے جدا وجود نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دا عمل مردود اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ تسی یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر دے بیٹھے ہون گے، اپنی امتیاں نو پانی پہلان دے ہون گے، نبی پاک علیہ السلام دی امت دے لوگ آپ دے کلمہ پڑھن والے آپ دے تابعدار آندے جان گے، نبی پاک علیہ السلام انہوں نے حوض کوثر دا پانی پلان گے، ایک گروہ ایسا آئے گا انہاں دے چہرے چمک دے ہون گے، وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے، ہاتھ پیر ماتھا چہرہ چمکدا ہوئے گا۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام دے قریب ہون گے، نبی پاک علیہ السلام دیکھ کے بہت خوش ہون گے، میری امت دے لوگ آ رہے نے، نبی پاک کہن گے او صحابی اے میرے امتی آ رہے نے۔ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہون گے، نبی پاک علیہ السلام دے درمیان تے انہاں لوگاں دے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، نبی پاک فرمان گے اے تے بظاہر میرے امتی لگ دے سن، اے فرشتوں کی وجہ ہے؟ اگر نبی پاک علیہ السلام نو علم ہوندا تو نبی پاک علیہ السلام فرشتیاں نو کیوں پوچھ دے کہ فرشتوں کی وجہ میرے تے انہاں دے درمیان دیوار حائل ہو گئی ہے؟ اج لوگ آندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب، نبی پاک فرشتیاں نو پوچھن گے اے فرشتیوں میرے تے انہاں دے درمیان کیوں دیوار حائل ہو گئی ہے؟ اگر نبی پاک نو پتہ ہوندا تو نبی پاک علیہ السلام اتنی بات کدی بھی نہ آندے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے فرشتیوں میرے تے انہاں دے درمیان دیوار کیوں حائل ہو گئی ہے؟ فرشتے کہن گے اللہ دے نبی جی تواڈے دنیا دے جان تو بعد انہاں نے دین دے اندر نویں نویں کام شروع کر دیتے، آوی کام کر لو دین ہے، آوی کام کر لو ثواب ہے، آوی کام کر لو ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جدو انہی بات سنن گے، نبی پاک علیہ السلام کہن گے، نبی پاک علیہ السلام کہن گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، آپ فرمان گے
میرے تو دور ہو جاؤ، میرے تے دور ہو جاؤ، تسی میرے دنیا دے جان تو بعد دین دے اندر نویں نویں کام شروع کر دیتے۔ اج بھی لوگ آندے نے کہ اے بھی کام کر لو، کیڑے دے اندر حرج والی بات ہے، اے بھی کھانا کھا لو، کیڑے دے اندر حرج والی بات ہے، ختمہ دے چلے جاؤ، کیڑی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام تو یاد رکھو جڑا عمل ثابت نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہ یہ جو اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج تو 1400 سال پہلے نازل کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ جگاں دے پیر علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے، آپ فرماتے نے اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگو، ترکت فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہاں، لن تضلوا، تسی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک تسی انہاں دونوں تے عمل کرتے رہو گے، دونوں تے عمل کرتے رہو گے۔ ایک کتاب اللہ فرمایا، ایک اللہ دی کتاب و سنت رسول فرمایا، دوسری میری سنت ہے۔ فرمایا انہاں دونوں تے عمل کرتے رہو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جیڑا بندہ انہاں دونوں چھوڑ کے کوئی تیسرا دین تلاش کردا ہے، کوئی تیسرا طریقہ اختیار کردا ہے، یاد رکھو وہ بندہ سیدھے رستے تے نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم تے نہیں ہو سکتا۔ دین قرآن حدیث دا نام ہے، جو مرضی دین دے اندر داخل کر لو کہ اے بھی دین ہے، اے بھی دین ہے، دین نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ فرماتے نے اے رجب دا مہینہ حرمت والے مہینے چو ایک مہینہ ہے، صرف ایدی اتنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایدی شان مقام بیان کیتا ہے۔ ایدے اندر کوئی نفلی روزہ رکھنا ثواب سمجھ کے کہ ایدے اندر بہت بڑا اجر و ثواب ہے، یا کوئی اور صدقہ خیرات کرنا، یا اس کے علاوہ کوئی اور نفل نوافل پڑھنا، یا کوئی بھی اس طرح دا کوئی نیک عمل کرنا نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ کئی لوگ رجب دی 27 تاریخ نو کہندے نے کہ اے جڑا 27 تاریخ ہے نا، رجب دی 27 تاریخ نو نبی علیہ السلام نو معراج ہویا ہے، اس وجہ تو رات نو عبادت کردے نے، اور اے بنا سوار کے اج دے نام نہار علماء بیان کردے نے کہ جیڑا بندہ اس رات دے اندر عبادت کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے دی ساری زندگی دے گناہاں معاف کر دے گا۔ اے بیان کردے نے علماء۔ اور کیا جاندا کہ جیڑا بندہ اس رات نو 27 رجب نو عبادت کردا ہے اور صبح دا روزہ رکھدا ہے، 60 سال دی عبادت دا اللہ رب العالمین اس بندے نو ثواب عطا کر دے دے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نہیں۔ 27 رجب دے اندر بہت بڑا لمبا چوڑا محدثین دے اندر مؤرخین دے اندر اختلاف ہے، صحیح کوئی بھی روایت ثابت نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نو 27 رجب نو معراج ہویا ہے۔ کوئی تاریخ کہندا ہے، کوئی تاریخ کہندا ہے۔ اگر یہ من بھی لیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نو 27 رجب نو معراج ہویا تو یہ کھان پین دے نال کی تعلق ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس رات دی کوئی فضیلت نہیں بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ اس رات نو عبادت کرو اور صبح دا روزہ رکھو، وہ دے سارے گناہ معاف ہو جان گے، 900 سال دے گناہ معاف ہو جان گے، ایک سال دے نہیں 900 سال دے۔ یہ روایتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، علماء نے چند دیر بعد اپنے ممبراں دے مساجد دے اندر بیان کرنیاں نے لوکاں نوں ابھارن واسطے کہ دی بڑی فضیلت ہے۔ رات نو کھانے پکائے جاندے نے، رات نو آتش بازی کیتی جاندی ہے۔ کیا آتش بازی کرنا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے؟ رات نو لائٹنگ کیتی جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگ جڑی ہے تہاڈی دشمن ہے۔ مدینے دے اندر نا ایک گھر دے اندر اگ لگ گئی، گھر سارا سڑ گیا،
ایک چوئی نے ٹاکی نو کھچیا اور دیوے دی ٹاکی نو کھچیا تے سارا گھر جل کے راکھ ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ذکر کیتا گیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر فلاں فلاں گھر دے اندر اگ لگ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اگ دشمن ہے، اور فرمایا جب رات نو لیٹو اگ نو بجھا کے بتی وغیرہ لائٹ انہوں بند کر کے سویا کرو، کیونکہ یہ اگ دشمن ہے انسان دی. دیکھا جی تسی رجب دی 27 تاریخ نو لوگاں نے مسجد سجانا ہے، گلیاں بازاراں نو سجانا ہے. کیا یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو درس دیتا ہے؟ 27 رجب دی عبادت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، نہ رات دا قیام اور نہ دن دی عبادت. یہ ساری بدعات نے، خرافات نے، من گڑت روایات نے جنہ دا قرآن حدیث دے نال کوئی بھی تعلق نہیں. اس مہینے دی صرف فضیلت اتنی ہے کہ حرمت والے 4 مہینے جڑے نے ذو الحجہ، محرم، رجب اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے، ذو الحجہ، ذو القعدہ، محرم، رجب، یہ جڑا گزر رہا ہے یہ صرف ان 4 مہینے جو ایک مہینہ حرمت والا ہے، جدی عزت کرنا، احترام کرنا ہر مسلمان تے کلمہ گو تے ضروری ہے. اس مہینے دے اندر کوئی نفل عبادت کرنا، صدقہ خیرات کرنا یا رات نو جاگنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں. ہاں جویں بندہ عام روٹین دے مطابق وہ عمل کردا ہے وہ کر سکدا ہے. جڑا بندہ ہر جمعہ رات دا سوموار دا روزہ رکھدا ہے وہ رکھ سکدا ہے. جڑا بندہ ہر مہینے دے ایام 20 دے، چاند دے، 13، 14، 15 دا روزہ رکھدا ہے وہ رکھ سکدا ہے. لیکن یہ دی اندر کوئی خاص عمل نو خاص کرنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ساڈے دین دے اندر ایسا عمل کردا ہے جدا وجود قرآن حدیث دے اندر موجود نہیں، ثبوت نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو رد. دونوں انسان دا او عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں، اللہ اس عمل قبول نہیں کرتے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت نہیں اور جدا وجود قرآن دے اندر نہیں. فرمایا کہ جڑا بھی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جدا وجود قرآن حدیث دے اندر نہیں، وہ عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں. ایسا عمل کرو جو قرآن حدیث دے اندر موجود ہے، جدا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور جدا وجود قرآن دے اندر موجود ملتا ہے، ایسا عمل کرو. کل قیامت والا دن ہوئے گا، لوگ عمل کر کر کے تھکے ہون گے، عمل کرن دے باوجود انہوں جہنم دے اندر چھوڑ دیتا جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھی وقت تے مسجد دے اندر تشریف لے آیا کرو. خطبے دا او دا ہی فائدہ جڑا شروع تو پڑھیا جائے. جس بندے نے درمیان دے اندر ہونا انہوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ جمعہ شروع کتھے ہوا ہے تے ختم کتھے ہوا ہے. لیکن ساڈی عام روٹین بن چکی ہے. جمعہ دی فضیلت نو سمجھیا کرو کہ جمعہ دی فضیلت کی ہے. یہ دنیا دے جڑے دن نے گزر جانے نے، کل قیامت والے دن پھر پچھتاوا کم نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سارے نو وقت جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل